بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اس جب کالا اس نے کہا، ٹھیک ہے، کس نے؟ موسیٰ نے، لیے قوم ہی اس کی، اب ہی سے مراد کیا ہے؟ یہ موسیٰ۔ تو یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَۃً، کیا کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے؟ اِنَّا، بے شک، اللہ یَأْمُرُکُم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ سے مراد وہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے امر، الف میم رے، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، کم مین تم سب کو، ان کے، تذبحوا تم سب ذبح کرو، تے سے مراد تم، اور اس کا روٹ ورڈ دیکھیں ذبح، زال بے اور ہے، ذبح کرنا، ٹھیک ہے، بکرا گائے۔ تو یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب ذبح کرو بکرا، ایک گائے، یعنی اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قالوا تو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے، یہ پیچھے آپ نے پڑھا کالا اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایک بندے کے لیے، اور قالوا جمع کے لیے، ٹھیک ہے، ان سب نے کہا کیا، تتخذنا، ٹھیک ہے، تے سے مراد تم، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے اخذ سے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کرنا، ٹھیک ہے، یا پکڑنا۔ اتتخذنا، کیا تم کر رہے ہو، نامین ہمارے ساتھ، ہزوا مذاق، ہنسی ٹھٹھا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کیا تتخذو تم کر رہے ہو، نامین ہمارے ساتھ، ہزوا مذاق۔ کالا اس نے کہا، یہ موسیٰ نے، کالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کالا اس نے کہا، یعنی موسیٰ نے، اعوذ باللہ، یہ تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی، کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے، اوز پناہ کے لیے، ٹھیک ہے، بے ساتھ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان کے اکونا، الف سے مراد میں، کونا ہو جاؤں، من سے، جاہلوں میں سے، جاہل ایک، جاہلین اس کی جمع، اور جاہل کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا ہو جاؤں، یعنی میں جاہلوں جیسی باتیں کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا کہ میں جاہلوں جیسی باتیں کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ اقوام سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کا مرض لگ چکا تھا، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی خدا کے سوا کسی کو اب معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ تو یہ امتحان ان کے لیے کڑا تھا، ان کے دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھی، یعنی یہ کہ تمہارے بہانہ سازی کا، ہیلا سازی کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ جب خدا نے تمہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر ڈالو تاکہ تمہارے دل سے گاؤ پرستی کا وہ جذبہ عقیدت نکل جائے جو تم نے اپنے اندر کبتیوں کی دیکھا دیکھی پیدا کر لیا تھا، تو پہلے تو تم نے اس حکم ہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ تمہیں وہ حکم خدا بندی ایک پیغمبر کی وساطت سے ملا ہے، اور یہ بات ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں ہوتی کہ وہ جہالت امیز باتیں کریں گے۔ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو پھر موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ اگلی آیت ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا تو پھر ان سب نے کہا، ادعو فعل امر ہے، دعا کرنا، دعا سے ہے نا، دعا کرنا، پکارنا، انہوں نے کہا کہ دعا کرو، پکارو، لنا لا لیے، نامین ہمارے لیے، ربا کا رب، رب کا مین
तेरा, ठीक है, रब्बा का तेरा रब यानी अपने रब से, युबैय्यन लना, ये से मुराद वो बैयन बयान करना, बताना, आगाह करना, युबैय्यन ताकि वो बयान करे, बताए, युबैय्यन लना ला लिए नामिन हमारे लिए, माँ क्या या कैसी, ठीक है, कैसी, हैया वो हो, हैया से मुराद है वो बकरा, वो गाय, चूँकि गाय मुअन्नस है ना तो इसलिए हैया आया है। जैसे मुअन्नस मुज़क्कर के लिए हुआ होता है ना तो मुअन्नस के लिए हिया होता है, और हिया यानी वो कैसी हो से मुराद क्या है कि वो गाय कैसी हो। तो उनकी मूसा की कौम ने कहा कि अपने रब से पूछ कर बताओ, ठीक है, वो दुआ करो, पुकारो, मालूम करो, ठीक है, अपने रब से हमारे लिए पूछो, युबैय्यन लना कि वो हमें बताए, ठीक है, हमारे लिए बयान करे, बताए कि माँ हिया कि वो कैसी हो, यानी वो गाय कैसी हो। मूसा के कौम के लोगों ने कहा कि ए मूसा अपने रब से पूछ कर हमें बताओ कि वो गाय कैसी हो। काला, उसने कहा, किसने, मूसा ने, काला इन्नहु, इन्ना बेशक वो, उससे मुराद क्या है, अल्लाह ताला, ठीक है, वो यकूलू, ये से मुराद वो, कूलू कहता है, यानी वो मतलब ये मूसा ने कहा कि अल्लाह कहता है कि इन्नहा बकरतुल ला फारिज़ुन वला बिक्र, इन्ना बेशक, हा वो, हा भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, हा से मुराद वही गाय, ठीक है, इन्ना हा बेशक वो, बकरा गाय, यानी ये जो गाय अल्लाह ताला जिसको ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है वो गाय कैसी है, ला का मतलब है नहीं, फारिजुन भी हम पढ़ते हैं इसको, दुआत को हम ज़ाद भी पढ़ जाते हैं और दुआत भी, ठीक है, फारिदुन वला बिक्र, फारिस कहते हैं बूढ़ी, ठीक है। मूसा ने कहा कि अल्लाह कहता है कि ये गाय ला नहीं, फारिदुन बूढ़ी है, ये गाय बूढ़ी ना हो या बूढ़ी नहीं है, वाह और ला नहीं, बिक्र कहते हैं बच्चिया, यानी बच्चिया, जैसे यानी ये पहला लफ्ज़ है ना फारिस, बूढ़ी, यानी ना तो बूढ़ी हो और ना जवान, या मतलब ये कि बच्चियाँ ना हो। तो मूसा ने कहा कि अल्लाह कहता है कि ये बकरा, ये गाय फारिस भी नहीं है, यानी बूढ़ी भी नहीं हो, वला बिक्र और ना ही बच्चिया हो, अवानुम बैना ज़ालिक, अवान का मतलब होता है औसत यानी ये जो है ना फारिज और बिक्र यानी बूढ़े और बच्चिया के दरमियान उम्र की, यानी अधेड़ उम्र, औसत उम्र की, दरमियानी उम्र की हो ये गाय, ना तो फारिज हो, ना बूढ़ी हो, ना बिक्र, ना जवान या बच्चिया हो, बल्कि इनके दरमियान में। तो इनके दरमियान, अवान का मतलब होता है दरमियाना औसत उम्र का, ठीक है, अवान दरमियाना औसत उम्र का, यानी अधेड़ उम्र की हो ये गाय, अधेड़ उम्र की हो, इन दोनों के दरमियान की उम्र की हो, ठीक है। अवानो औसत उम्र की, बैना का लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ के आए हैं, पिछली आयत में भी आपको मैंने तफसील से बताया था, जैसे बैनहुम था उनके दरमियान, और ये भी मैंने आपको बताया कि उर्दू में भी बैन का लफ्ज़ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैनुल-अक़वामी, बैनुस-सतूर, या जैसे कहते हैं कि माँ बैन, हमारे माँ बैन ये बात तय हुई, तो माँ बैन का लफ्ज़ उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है, माँ बैन या बैन, जैसे बैनुल-अक़वामी, बैनुस-सतूर। तो बैना दरमियान और ज़ालिक ये, ठीक है, यानी इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान औसत उम्र की हो, यानी वो गाय जो अल्लाह ताला तुम्हें ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है। तो जब लोगों ने पूछा कि अपने रब से पूछ के बताओ कि वो गाय कैसी हो, तो मूसा ने कहा कि बेशक अल्लाह कह रहा है कि ये बकरा, ये गाय ना तो फारिज हो, बूढ़ी, वला बिक्र और ना ही जवान, बच्चिया, यानी ना बच्चिया हो ना बूढ़ी हो, बल्कि अवान औसत उम्र की, अधेड़ उम्र की हो, बैना ज़ालिक इन दोनों के दरमियान, समझ आएंगे, इन दोनों के दरमियान में अधेड़ उम्र की गाय हो, उसको ज़िबा करने का अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। फ़अलू मा तुमरून, फ़ा पस अफ़लू फ़ेल अमर है, ठीक है, वाओ अलिफ से समझ जाए जमा के लिए, ठीक है, पस
اور فعلا یا فعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کام کرنا. ففعلوا پس تم عمل کرو، وہ کام کرو، ما جو کچھ یا جس کا تو مرون، تے سے مراد تم، روٹ ورڈ اس کا امر، حکم دینا، ٹھیک ہے. واو نون جمع کے لیے، تو مرون تمہیں امر کیا جا رہا ہے، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ففعلوا پس تم وہ کام کرو، ما جس کا یا جو کہ تو مرون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. پس تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یعنی کیا کام؟ کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. یعنی جب تمہیں بتایا گیا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور اس کی تعمیل ضروری، تو تم نے خواہ مخواہ موش گافیاں شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ خدا سے کہو کہ وہ ذرا واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے. اور پھر جب تم نے خود ان جزیات کا تعین کرنا چاہا تو تم سے کہا گیا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو، نہ بچہ یا بچیا، بلکہ اس کے بین ادھیڑ عمر کی ہونی چاہیے. لہٰذا اب تم اس حکم کی تعمیل میں دیر مت کرو اور اس حکم کی تعمیل کرو. اچھا، اس پر پھر انہوں نے کہا، کالو، ان سب نے کہا، کالد اولنا ربک یبین لنا ما لونها. کالو، ان سب نے کہا، ادعو، تم پکارو، تم دعا کرو، پوچھو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے ہمیں پوچھ کر بتاؤ. یبین لنا، یبین ابھی پیچھے بھی آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، یعنی ہمیں بتائے، ماں، کیسا ہو، لونہا، لون عربی میں کہتے ہیں رنگ کو، کلر کو، ٹھیک ہے، رنگ ہو، حامین اس کا، ہاں سے مراد کیا ہے، وہ بقرہ، وہ گائے. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. کالا، کالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ نے. کالا انہو یقولو، انا بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے، انہا، انا بے شک، ہا، یہ سے مراد کیا؟ وہی گائے. انہا بقرۃن، بقرہ گائے، یہ گائے ایسی ہے، صفراء، صفرا کہتے ہیں زرد رنگ، ٹھیک ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہے. جب انہوں نے پوچھا نا کہ اس کا لون، اس گائے کا رنگ کیسا ہے، پوچھ کر بتاؤ، تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے؟ صفرا، زرد ہے. فاقع لونہا، فاقع لونہا، فاقع کا مطلب ہوتا ہے شوخ، تیز رنگ. یعنی یہ جو زرد رنگ ہے نا، یہ تیز اور شوخ ہوگا، ٹھیک ہے. ایسا شوخ رنگ، تیز زرد رنگ ہو، اور فاقع شوخ ہو، تیز ہو. لونہا، لون رنگ، ہاں اس گائے کا، یعنی اس گائے کا رنگ، یہ جو زرد رنگ ہے، بہت زیادہ شوخ اور تیز ہے. تسر الناظرین، تسرن، جس سے اچھا لگتا ہے. جیسے تسرن ہے نا، یہ جیسے اس سے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں نا، سرور، مسرور، مسرت. یعنی جس سے کیا ہوتا ہے، اس رنگ کو دیکھ کے. تسر الناظرین، ناظر ہوتا ہے نظر سے نا، نظر آنا، اور ناظر ہوتا ہے جس کو نظر آ رہا ہو، یعنی دیکھنے والا، اور ناظرین دیکھنے والے. اردو میں تو ہم یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ناظرین کا لفظ جب بھی کسی محفل میں ہو اور مخاطب کیا جائے، تو جیسے ریڈیو یا جیسے ٹی وی کے اوپر، تو ہمیشہ مخاطب کیا جاتا ہے کہ ناظرین، ہم آپ سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ناظرین کا لفظ تو اردو بولنے والوں کے لیے نیا نہیں. ناظرین کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والے، جسے سامعین، سننے والے کو کہتے ہیں نا. جیسے ریڈیو پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو کہتے ہیں سامعین، سننے والے. اور ٹی وی کے اوپر ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ناظرین، یعنی وہ جو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے. تو نظر سے ہے نا، ناظرین ہوتے ہیں دیکھنے والے. ناظر کی جمع ہے ناظرین، ناظر ایک دیکھنے والا، اور ناظرین اس کی جمع، ٹھیک ہے. تسر الناظرین، ناظرین کو یعنی دیکھنے والوں کو کیا؟ تسرن اچھا لگتا ہے، یعنی اس کا رنگ جو زرد ہے، ایسا شوخ زرد رنگ ہے کہ جو دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے. تسرن سے ملتے جلتے لفظ ہے نا مسرور، یعنی جسے دیکھ کے مسرت ہوتی ہے. سرور، نظروں کو سرور آتا ہے، ٹھیک ہے.
بندہ مسرور ہو جاتا ہے. یہ تسرن سے ملتے جلتے لفظ کیا ہے؟ مسرور ہونا، سرور ملنا، مسرت ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ملتے جلتے لفظ آپ یاد رکھیں گے تو تسرن کا مطلب ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تسرن وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے والوں کو، یعنی وہ ایسا شوق زید رنگ ہے جو کہ دیکھنے والوں کو، ان کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، دیکھنے والوں کو اس سے مسرت ہوتی ہے. اگلی آیت ہے قالت اولنا ربک یبین لنا ما ہی. قالو پھر ان سب نے کہا ادعو تم دعا کرو، پکارو، معلوم کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہیا وہ ہو، ہیا یعنی وہ بقرہ وہ گائے. اب پھر بھی انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ان بے شک بقرہ گائے، تشابہ، تشابہ مطلب ہے مشتبہ. ٹھیک ہے، اس سے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں نا، شبہ، اشتباہ ہونا، شک اور شبہ ہونا. تو تشابہ کا مطلب ہے شبہ، اشتباہ. اس سے ملتے جلتے لفظ جیسے مشابہ، ٹھیک ہے، مشابہت ہونا. تو تشابہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس سے ملتا جلتا، یعنی مشتبہ ہو گیا، ہمیں اس میں شبہ ہو گیا ہے، اشتباہ پیدا ہو گیا ہے. علینا، اللہ اوپر، نامین ہمارے لیے، کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کے متعلق ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، ہمیں ہمارے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. تو تم اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو اگر جب تم پوچھو گے تو وا اور انا بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا کس نے؟ اللہ نے، تو پھر اس صورت میں اللہ نے چاہا تو لمحتدون ہم ٹھیک پتہ لگا لیں گے، یعنی ہمیں ہدایت مل جائے گی. دیکھیں ہدایت سے ہے نا ہدن، لمحتدون ہم ہدایت پا جائیں گے. ٹھیک ہے نا، لا ضرور، محتدون ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہمیں صحیح بات پتہ چل جائے گی. یعنی انہوں نے کہا نا کہ اپنے رب سے مزید پوچھو، کیونکہ یہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، گائے کا معاملہ ہمارے لیے اس میں اشتباہ پیدا ہو گیا، شبہ ہو گیا ہے. تو تم ذرا اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لمحتدون ہم ہدایت پا جائیں گے. مطلب یہ کہ ہمیں صحیح گائے کا پتہ چل جائے گا، صحیح بات کا پتہ چل جائے گا. لمحتدون سے مراد ہے ہمیں صحیح بات کا یہاں پہ پتہ چل جائے گا. کالا، کالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ نے. موسیٰ نے کہا یعنی جب اس پر بھی یہ بنی اسرائیل آمادہ عمل نہ ہوئے، انہوں نے جو جو باتیں پوچھیں کہ گائے کیسی ہو، تو ان کو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا، یعنی انہیں بتایا گیا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ادھیڑ عمر کی، اوسط درجے کی، ان دونوں کے درمیان. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ زرد رنگ ہو، تیز شوخ رنگ، جو کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اچھا لگے. تو اس پر بھی وہ آمادہ عمل نہ ہوئے اور مزید حجت بازی کرنے لگے کہ بات ابھی بھی مشتبہ ہی سی رہی، تو ذرا اور وضاحت سے بیان کریں تاکہ ہم صحیح بات تک پہنچ جائیں. تو پھر جو کچھ اللہ کا منشا ہوگا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. تو انہوں نے اس لیے مزید سوال کیا اور کہا کہ ہمیں مزید وضاحت چاہیے، کہ ہم تک ذرا صحیح بات پہنچے، ہمارے لیے وضاحت کیجیے، کیونکہ ہمیں گائے کا معاملہ ابھی بھی ہمارے لیے مشتبہ ہے. پھر موسیٰ نے کہا کالا انہو، انا بے شک ہو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یقولو کہتا ہے، انہا انا بے شک ہا وہ، یعنی کیا؟ گائے، بقرہ گائے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. انہا بے شک یہ بقرہ گائے، یہ گائے ایسی ہے، لا نہیں، ذلول، ذلول ان کا مطلب ہوتا ہے سدھائی ہوئی، جیسے پالتو جانور جو مویشی ہوتے ہیں انہیں سدھایا جاتا ہے، یہ مطلب یہ کہ ان سے کام یا خدمت لی جاتی ہے. تو ذلول ان کا مطلب ہے سدھائی ہوئی. یوں اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، اور یہاں پہ اور یا مطلب ذلول سے ہے سدھایا ہوا. تو لا ذلول یعنی وہ گائے سدھائی ہوئی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، کوئی محنت کا کام نہیں لیا جاتا.
مویشی پالتو مویشی یا جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ ان سے ظاہر ہے جو کام لیے جاتے ہیں باربرداری یا کھیتوں میں ہل چلانا، سواری اور باربرداری کے کام آتے ہیں، تو کہا گیا لا ذلولن، یعنی وہ سدھائی بھی نہیں ہے، یعنی اس سے کسی قسم کے کوئی محنت کا کام نہیں لیا جاتا، کوئی خدمت نہیں لی جاتی۔ تسیر الارض، تسیر الارض، تسیر کا مطلب ہوتا ہے وہ ہل چلاتی، ارض زمین میں، یعنی وہ زمین میں ہل نہیں چلاتی۔ کون؟ یہ گائے، یعنی یہ گائے نہ تو سدھائی بھی ہے، نہ اس سے کوئی محنت کا کام لیا جاتا ہے، تو وہ زمین میں ہل چلانے والی نہیں ہے۔ یہ تسیر کا لفظ جو ہے آثار سے ہے، آثار الارض، یعنی آثار الارض، آثار کا مطلب ہوتا ہے زمین کو، مطلب آثار کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پھاڑنا، زمین کو پھاڑنا، مطلب جوتنا، ہل چلانا۔ تو تسیر الارض وہ زمین کو پھاڑتی، یعنی زمین میں ہل چلاتی ہے۔ لا ذلولن تسیر الارض، یعنی وہ سدھائی بھی نہیں ہے، اس سے کوئی محنت کا کام نہیں لیا جاتا کہ جیسے کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، یعنی زمین میں ہل چلانے کا کوئی کام اس سے نہیں لیا جاتا۔ وا اور لا نہیں، تسکل ہرسا، اب دیکھیں یہ تسکی پانی پلانا، اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پیچھے پڑھ کے ہیں نا، استسقا، کہ جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا، تو اس کا قریب ترین لفظ ہے، جیسے اس سے ملتے جلتے لفظ آپ کے ذہن میں فوراً آ جانے چاہیے۔ ایک تو وہ استسقا، پانی مانگنا، پانی طلب کرنا، اور دوسرے سقا، پانی پلانے والے کو سقا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تسکی کا مطلب ہے پانی دینے والا، ٹھیک ہے۔ وا اور لا نہیں، تسکی وہ پانی دیتی ہے، کس کو؟ ہرس، کھیت کو، یعنی یہ جو گائے ہے یہ کھیت کو پانی بھی نہیں لگاتی، یعنی اس سے کوئی آبپاشی کا کام بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ گائے نہ تو کھیت میں ہل چلانے والی ہو، ولا تسکل ہرس، اور نہ ہی کھیتوں کو پانی لگانے والی۔ تو یہ ان کے سوال کا جواب دیا گیا جب انہوں نے پوچھا کہ ابھی ہمارے لیے گائے کے معاملے میں اشتباہ پیدا ہو گیا، تو ہمیں مزید وضاحت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گائے ذلولن، لا ذلولن نہیں سدھائی ہوئی ہے، اس سے محنت کرنے والے کام نہیں لیے جاتے، جیسے کہ کھیت میں ہل چلانا اور کھیتوں کو پانی دینا، یہ گائے یہ دونوں کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ مسلمات لا شیاۃ فیہا، مسلمات، مسلم کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، جیسے مسلمہ حقیقت، یعنی مسلم کا مطلب ہوتا ہے پورا، سلامت، صحیح سالم، پورا پورا، تو صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، پوری ہے، سالم ہے، سلامت ہے، یہ گائے جو ہے بالکل پوری صحیح سالم ہے۔ لا نہیں، شیاتا، شیاتا کا مطلب ہوتا ہے کوئی داغ دھبا، کوئی نقص، کوئی عیب۔ فی میں ہا، اس میں ہا سے مراد گائے، یعنی اس گائے میں کسی قسم کا کوئی داغ دھبا، کوئی نقص نہیں ہے۔ مسلماتن، مسلم ہے، صحیح سالم ہے، سلامت ہے، ٹھیک ہے نا، پوری صحیح ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سالم ہے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی داغ دھبا یعنی بے عیب ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ان کو مزید تفصیل بتا دی گئی کہ یہ گائے، پہلے بتایا گیا نا کہ تیز شوق زرد رنگ ہے، اس کا دیکھنے والے کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ پھر مزید بتایا کہ یہ گائے سدھائی بھی نہیں ہے، اس سے محنت کا کوئی کام نہیں لیا جاتا، نہ لا ذلولن تسیر الارض، کھیتوں میں ہل چلانا، لا تسکل ہرسا، اور نہ ہی کھیتوں میں پانی دینا، یہ دونوں کام اس گائے سے نہیں لی جاتے، یعنی کسی قسم کی خدمت نہیں لی جاتی۔ مسلمات لا شیاۃ فیہا، صحیح سالم ہے، سلامت ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لا شیاۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گائے بالکل صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے۔ یعنی یہ جو گائے ہے نہ ہل میں جوتی گئی اور نہ کنویں پر چلایا گیا، آپاشی کا کوئی کام لیا گیا، صحیح سالم اور بے داغ۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا الآن جئت بالحق، قالو، ان سب نے کہا، آنا کا مطلب ہوتا ہے اب، جئت، دیکھیں جا سے ہے نا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، تو تامین تو، یعنی جئتا تو آیا ہے، یعنی تو لایا ہے، بے ساتھ حق کے۔ قالوا الآن جئت بالحق، ان سب نے کہا کہ اب جئتا تو آیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اب تم نے ہمیں ٹھیک ٹھیک بات بتائی ہے، مطلب یہ ہوا اس کا، کہنے لگے کہ اب آپ ہم پر حق لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔
قالوا الآن انہوں نے کہا آنا اب جیتا آپ لائے ہیں بالحق ساتھ حق، یعنی اب آپ حق بات ٹھیک ٹھیک بات آپ نے ہمیں بتائی. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. فَذَبَحُوهَا فامین پس ذبحوها ذبحو انہوں نے ذبح کیا، ٹھیک ہے. حامین اسے، ہاں سے مراد کیا ہے وہ بکرا وہ گائے. فَذَبَحُوهَا پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وا اور ما نہیں کادو ایسا کرتے، ٹھیک ہے. کادو مطلب لگتے نہیں تھے، ایسا کرتے لگتے نہیں تھے. وا اور ما نہیں کادو لگتے تھے دکھائی دیتے تھے، یفعلون کرتے ہوئے، یہ سے مراد وہ، ٹھیک ہے. روٹ ورڈ فعال فعل سے، فعل کا مطلب ہے کرنا، ٹھیک ہے. اور واؤنون جمع کے لیے، ٹھیک ہے نا. یفعلون وہ کرتے، ٹھیک ہے نا. مطلب وا اور ما نہیں کادو دکھائی دیتے تھے، یفعلون وہ کرتے ہوئے، مطلب یہ کہ وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے. انہوں نے یہ ساری باتیں پتہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس گائے کو ذبح ہوا، فذابہ ہوا پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما کادو یفعلون اور وہ ایسا کرتے دکھائی دے نہیں رہے تھے، مطلب ان کے جو حرکات تھیں ان سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ سوال در سوال کرتے رہے، منہ شگافیاں نکالتے رہے، بال کی کھال کھینچتے رہے، ٹھیک ہے. پوچھتے رہے کہ اب مزید تفصیل بتاؤ، اب یہ بتاؤ. تو جتنی تفصیل پتہ چلتی گئی مزید تفصیل پوچھتے چلے گئے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے دکھائی معلوم نہیں ہوتے تھے. لیکن چاروں نہ چاروں انہوں نے پھر اس گائے کو ذبح کیا، ٹھیک ہے. بس انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر، جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو. اس طرح انہوں نے ایک معمولی سی بات میں بھی اس قدر مشگافیاں شروع کیں. یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ پہلے بات واضح نہیں تھی، بلکہ انہیں شروع ہی سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے وہ گائے اس لیے ذبح کرانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو معبود بنا رکھا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں سے یہ جذبہ عقیدت نکل جائے. لیکن ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے ذبح کریں. اس کی محبت ان کے دل کی گہرائیوں تک اتر چکی تھی، لیکن وہ اس کا اقرار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے ہیلہ سازیاں شروع کر دیں، بہانے بنانے شروع کر دیے، اور اس قدر لمبی چوڑی تفصیلات معلوم کرنی شروع کر دیں. اور پھر اتنی ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد چاروں نہ چار انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی. تو منشا یہ ہے کہ یاد رکھو کہ تعمیل احکام میں انسان کو وہ باتیں کریت کر نہیں پوچھنی چاہیے جو خدا نے خود نہ کہی ہوں.